السلام علیکم۔ آپ دوستوں کی فرمائش پر داستان گل صنوبر کا چوتھا حصہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیری اس لیے ہوئی کہ یہ بہت بڑی داستان ہے اور مجھے اس کی جو ہے آگے حصے بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ داستان آپ لوگوں کو پیش کرتا رہوں گا۔ شہریار گھر رہنے لگا۔ اب شہزادی روزانہ تمام طوطوں کو کچھ سکھانے لگی۔ سیکھتے سیکھتے 15 دن گزر گئے۔ اب طوطے شہزادی نے پنجرے سے نکال دیے اور شہریار کے پیچھے لگا دیے۔ شہریار جدھر بھی جاتا وہ طوطے شہریار کے سر کے اوپر اڑتے رہتے اور شہزادی کی کہی ہوئی باتیں بولتے رہتے۔ اگلے 15 دن بھی مکمل ہو گئے اور طوطے ٹرین ہو گئے۔ جس دن شہریار نے جانا تھا، شہزادی نے شہریار کو سب کچھ سمجھا دیا۔ شہریار محل کی طرف روانہ ہوا۔ طوطے بھی ساتھ تھے۔ شہریار نے طوطوں کو چپ رہنے کا کہا اور محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر نے شہریار کو دیکھا اور کہنے لگے، تمہاری 1 ماہ کی مدت پوری ہوئی، اب تم ایسا محل بناؤ جو نہ ہی زمین پر ہو نہ ہی آسمان پر، بلکہ دونوں کے درمیان ہو۔ شہریار نے کہا، ضرور، آپ میدان میں چلیے۔ بادشاہ میدان میں آ گیا۔ اب شہریار نے طوطوں کو اشارہ کیا اور وہ شہریار کے سر پر منڈلانے لگے۔ طوطے کہہ رہے تھے، آدھے آسمان میں محل بناؤ، ہمیں اینٹ اور گارا پکڑاؤ۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہے؟ شہریار نے کہا، جناب، محل ہوا میں بنانا ہے تو مستری مزدور تو پرندے ہی ہوں گے۔ میرا کام تھا آپ کے حکم کی تکمیل کرنا، وہ میں نے کر دی۔ میں اپنے ساتھ مستری اور مزدور لایا ہوں، آپ ان کو اینٹ گارا دو، پھر یہ محل بنائیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ان کو اینٹ اور گارا کیسے دے سکتے ہیں؟ شہریار نے کہا، جناب دیکھ لیں، میں تو تیار ہوں محل بنانے کو، مستری مزدور بھی تیار ہیں، بس آپ لوگوں کی دیر ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم جیتے، محل زمین پر ہی تیار ہوگا، تم کل سے اپنی نوکری پر آ جانا۔ شہریار خوشی خوشی گھر واپس آ گیا اور شہزادی کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادی بھی خوش ہو گئی۔ اگلے دن شہریار اپنی نوکری پر چلا گیا۔ 1 ماہ گزر گیا، محل تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوسرے محل میں شفٹ ہو جائے گا۔ سب لوگ محل کو دیکھنے آئے، جن میں وزیر زادی بھی تھی۔ وزیر زادی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ابھی اس محل میں بہت کچھ ہونا باقی ہے، جب تک ہو نہ جائے آپ اس محل میں نہ آئیں۔ بادشاہ سلامت، اگر محل کے ہر کمرے میں لال شہزادی کے لال لگائے تو کتنا مزہ آئے گا، محل کی شان ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ لال شہزادی کے لال یہ کیا چیز ہے؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا۔ وزیر زادی نے کہا، بادشاہ سلامت، لال شہزادی کے لال جسے آج تک کوئی حاصل نہ کر سکا، اگر وہ لال مل جائیں تو محل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، وزیر زادی، تم نے کہا کہ آج تک ان کو کوئی بھی حاصل نہ کر سکا، تو اب اس محل کے لیے کون لائے گا؟ وزیر زادی نے کہا، وہی لائے گا جو ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی پارٹ 5واں اس کا بھی جو ہے وہ میں جلدی ہی بھیجوں گا۔ تو جتنا زیادہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اتنا زیادہ میں آپ کے سامنے، یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک داستان ہے جو میں نے کھولی ہے، یہ میں چلا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت آئیں گی۔